روزنامہ لازوال سے جڑے سبھی سامعین و ناظرین کی خدمت میں میزبان سید نیاز شاہ کا پرخلوص سلام پہنچے۔ آج 12 جنوری سن 2024 عیسوی 29 جمادی الثانی 1445 ہجری 28 پو 2080 بکرمی اور دن جمعہ کا ہے۔ پیش خدمت ہے روزنامہ لازوال اور دیگر مقامی اخبارات میں شائع خبروں کی چند اہم سرخیاں۔ آج کے پروگرام کے آخر میں ہم آپ کو جل جیون مشن کے متعلق اہم جانکاری فراہم کریں گے اور بتائیں گے کہ یہ مشن عوام کے کسی کام نہیں آ رہا ہے، تو ویڈیو مکمل دیکھیے گا اور آخر میں جل جیون مشن کا پوسٹ مارٹم تو ضرور سنیے اور دیکھیے گا۔ جموں کشمیر کے پونچھ اور رجوری اضلاع میں پچھلے چند مہینوں کے دوران دہشت گردانہ حملوں کے بڑھتے ہوئے واقعات کے درمیان آرمی چیف جنرل منوج پانڈے نے جمعرات کو کہا کہ رجوری اور پونچھ اضلاع میں حالات کافی خراب ہیں اور تشویش کی بات ہے اور فوج اس سے نمٹنے کے لیے کئی اقدامات کر رہی ہے۔ آرمی چیف نے کہا کہ شمال میں چین کے ساتھ سرحد پر صورتحال مستحکم ہے لیکن حساس ہے۔ جنرل پانڈے نے جمعرات کو یہاں آرمی ڈے سے پہلے سالانہ پریس کانفرنس میں سوالات کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ پچھلے 5-6 مہینوں میں دہشت گردی کے واقعات تشویشناک ہیں۔ انہوں نے کہا کہ 2017-18 تک اس خطے میں امن کی صورتحال تھی، لیکن سرحد پار سے پراکسی وار کے تحت مختلف سرگرمیوں کو ہوا دی جا رہی ہے اور پڑوسی ملک کی فوج اس خطے میں دہشت گردی کو فروغ دے رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ گزشتہ سال جموں کشمیر میں 70 سے زائد دہشت گرد مارے گئے اور 27 فوجی شہید ہوئے، جن میں سے 20 صرف رجوری اور پونچھ میں شہید ہوئے۔ ان کا خیال تھا کہ ان علاقوں میں دہشت گردی کے واقعات میں اضافے کی وجہ انٹیلی جنس کی کمی اور مقامی لوگوں کے ساتھ فوج کا نہ ہونا ہے۔ جموں کشمیر کے لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے جموں صوبہ کے سینئر افسران، ڈپٹی کمشنرز اور سینئر سپرنٹینڈنٹ آف پولیس کے ساتھ ایک میٹنگ کی صدارت کی۔ اس ملاقات میں مختلف مسائل پر غور کیا گیا، خاص طور پر خطے میں ترقی اور سلامتی دونوں کے باہم جڑے ہوئے چیلنجوں سے نمٹنے پر توجہ دی گئی۔ بات چیت کے مرکز منشیات کی اسمگلنگ کے بڑھتے ہوئے خطرے سے نمٹنے کے لیے ایک مکمل حکمت عملی کی اشد ضرورت ہے۔ ایل جی منوج سنہا نے ایک پرعزم موقف بیان کیا جس میں منشیات کی اسمگلنگ کے نیٹ ورک کو ختم کرنے، منشیات کے ہاٹ اسپاٹ کی شناخت اور اسے بے اثر کرنے اور سرحد پار اسمگلنگ کی سرگرمیوں کو سختی سے دبانے کی ضرورت پر زور دیا۔ وزیر اعظم نریندر مودی آج مہاراشٹر کا دورہ کریں گے۔ 30,500 کروڑ روپے سے زیادہ مالیت کے ترقیاتی منصوبوں کا افتتاح، سنگ بنیاد اور قوم کے نام وقف ہوں گے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے خواجہ معین الدین چشتی کے عرس مبارک پر اجمیر شریف درگاہ کے لیے چادر روانہ کی ہے، جسے ان کے مزار مبارک پر چڑھایا جائے گا۔ وزیر اعظم نے آج مسلمانوں کے ایک وفد سے ملاقات کے دوران یہ چادر پیش کی، جسے اجمیر شریف درگاہ پر خواجہ معین الدین چشتی کے عرس کے دوران مزار پاک پر چڑھایا جائے گا۔ وزیر اعظم نے ایکس پر پوسٹ کیا اور کہا کہ میں نے مسلمانوں کے وفد سے ملاقات کی۔ ہماری بات چیت کے دوران میں نے ایک چادر پیش کی جسے اجمیر شریف درگاہ پر خواجہ معین الدین چشتی کے عرس مبارک کے موقع پر چڑھایا جائے گا۔ صدر جمہوریہ ہند محترمہ دروپدی مرمو نے نئی دلی میں ہاؤسنگ اور شہری امور کی وزارت کے زیر اہتمام ایک تقریب میں سوچھ سرکشن ایوارڈز پیش کیے۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے صدر جمہوریہ نے کہا کہ وسیع پیمانے پر شرکت کے ساتھ منعقد کیے جانے والا سوچھ سرکشن صفائی ستھرائی کی سطح کو بلند کرنے کی طرف ایک اہم قدم ہے۔ انہوں نے صفائی سے خوشحالی کے راستے پر آگے بڑھنے کے لیے سب کی تعریف کی۔ انہیں یہ جان کر خوشی ہوئی کہ صفائی ستھرائی مہم خواتین کی معاشی خود انحصاری کے موقع پیدا کر رہی ہے۔ موسم کے متعلق جانکاری آپ تک پہنچاتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں۔ شمال مغرب ہندوستان کے مختلف مقامات پر صبح کے وقت گھنے کہرے چھانے کے آثار ہیں۔ محکمہ موسمیات نے جمعرات کے روز کہا کہ مغربی تلاطم خیزی کے اثر سے
12 اور 13 جنوری کو جموں کشمیر، لداخ، گلگت بلتستان، مظفر آباد اور ہماچل پردیش میں ہلکی بارش اور برف باری کا امکان ہے۔ 16 جنوری سے اس میں مزید اضافے کے آثار ہیں۔ 16-17 جنوری کو اتراکھنڈ میں بھی ہلکی بارش اور برف باری کے آثار ہیں۔ اگلے 24 گھنٹوں کے دوران تامل ناڈو، کیرلا اور لکشدیپ میں ہلکی سے متوسط بارش ہونے اور موسم خشک رہنے کی توقع ہے۔ پنجاب، ہریانہ اور چندی گڑھ کے مختلف مقامات پر 11 سے 15 جنوری تک صبح کے وقت چند گھنٹوں کے لیے گھنے کہرے چھانے کا امکان ہے، جس سے سردی کی شدت میں مزید اضافہ ہوگا۔ جموں کشمیر نیشنل کانفرنس کے صدر ڈاکٹر فاروق عبداللہ جمعرات کے روز انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ آفس سری نگر میں پیش نہیں ہوئے۔ معلوم ہوا ہے کہ فاروق عبداللہ نے جانچ ایجنسی کو ای میل اور خط کے ذریعے آگاہ کیا کہ ان کی صحت خراب ہے، لہٰذا وہ ای ڈی دفتر نہیں آ سکتے۔ اطلاعات کے مطابق انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ ای ڈی نے بدھ کی شام نیشنل کانفرنس کے صدر ڈاکٹر فاروق عبداللہ کو جمعرات کے روز ای ڈی دفتر سری نگر میں پیش ہونے کی ہدایت دی تھی۔ ادھر پی ڈی پی صدر محبوبہ مفتی نے جمعرات کے روز کہا کہ جو ہی الیکشن نزدیک آتے ہیں تو مرکزی سرکار جانچ ایجنسیوں کا سہارا لے کر اپوزیشن لیڈروں کو بلیک میل کرنے پر اتر آتی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ فاروق عبداللہ کو ای ڈی کی جانب سے نوٹس بھیجنا آنے والے الیکشن کی ایک کڑی ہے۔ ان باتوں کا اظہار محبوبہ مفتی نے سری نگر میں نامہ نگاروں سے بات چیت کے دوران کیا۔ جماعت اہل سنت جموں کے ایک وفد راج بھون میں لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا سے ملاقات کی۔ اسلامی اسکالرس اور کمیونٹی کے ارکان پر مشتمل وفد نے مدرسہ بورڈ کے قیام میں پیش رفت پر لیفٹیننٹ گورنر کا شکریہ ادا کیا۔ واضح رہے کہ کئی برسوں سے جماعت اہل سنت کی جانب سے جموں کشمیر میں مدرسہ بورڈ کے قیام کے لیے مہم چلائی جا رہی تھی، جو اب ثمر آور ثابت ہو رہی ہے۔ سیکریٹری منصوبہ بندی، ترقی اور نگرانی محکمہ پی ڈی اینڈ ایم ڈی محمد اعجاز اسد نے آج سول سیکریٹریٹ جموں میں بی ڈی اینڈ ایم ڈی اور انکمز اینڈ اسٹیٹسٹک ڈپارٹمنٹ جموں کشمیر کے افسران کی ایک میٹنگ کی صدارت کی۔ کشمیر میں مقیم افسران نے باذریعہ ورچوئل موڈ میٹنگ میں حصہ لیا۔ دوران میٹنگ منصوبہ بندی، ترقی اور نگرانی محکمہ کے مختلف کاموں پر روشنی ڈالتے ہوئے ایک تفصیلی پریزنٹیشن پیش کی گئی۔ کشمیر میں حالات بہتر ہیں اور دہشت گردی بستر مرگ پر ہے۔ مودی سرکار نے نئے جموں کشمیر کی تعمیر کے لیے انقلابی اقدامات اٹھائے، ایم پی کھٹانہ۔ پرنسپل سیکریٹری پاور ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ ایچ راجیش پرساد نے کٹھوعہ بلاک کیریاں گنڈیال کے پنچایت جندور میں وکست بھارت سنکلپ یاترا کی قیادت کی۔ اس یاترا کا مقصد حکومت کے ترقیاتی اقدامات کو اجاگر کرنا، پیش رفت کا جائزہ لینا اور عوامی فلاح و بہبودی اسکیموں کے بارے میں بیداری پیدا کرنا تھا۔ سیکریٹری ریونیو پرسنا راما سوامی نے آج کولگام کا دورہ کیا اور عوامی فلاح و بہبود اور ترقیاتی مسائل کا جائزہ لینے کے لیے حکومت کے عوامی رسائی اقدامات کے تحت ایک عوامی دربار کی صدارت کی۔ اس موقع پر ضلع ترقیاتی کمشنر اطہر عامر خان، اے ڈی سی شوکت احمد راتھر، اے ڈی سی وقار احمد گیری اور دیگر ضلعی افسران، عوامی وفود، کارکنان وغیرہ بھی موجود تھے۔ اس موقع پر ٹرانسپورٹروں کے وفد، فروٹ گروورز اینڈ ٹریڈرز ایسوسی ایشن، قبائلی وفد، اوقاف کمیٹی کولگام اور دیگر کئی وفود نے سیکریٹری موصوف سے ملاقات کی اور اپنے مسائل ان کے سامنے رکھے۔ ڈسٹرکٹ ڈیولپمنٹ کونسل بانڈی پورہ نے آج ضلع ترقیاتی کمشنر بانڈی پورہ شکیل الرحمان راتھر سے ملاقات کی اور ان کا والہانہ استقبال کیا اور انہیں ضلع کی مختلف ترجیحات سے آگاہ کیا۔ چیئرپرسن عبدالغنی بھٹ اور وائس چیئرپرسن کوثر شفیق کی قیادت میں ڈی ڈی سی کے وفد نے دیگر ڈی ڈی سی ممبران کے ساتھ نئے شامل ہونے والے ضلع ترقیاتی کمشنر کو گزشتہ 3 برسوں میں ضلع میں ہونے والے ترقیاتی پیش رفتیوں اور قریبی تال میل اور تعاون کے بارے میں بھی جانکاری فراہم کی۔
اب کچھ مختصر خبریں آپ تک پہنچا دیتے ہیں۔ سانبا پولیس نے مویشیوں کی اسمگلنگ کی بڑی کوشش کو ناکام بنایا۔ 2 بدنام زمانہ مویشی اسمگلروں کو گرفتار کیا اور 34 جانوروں کو ان کے چنگل سے بچا لیا۔ فوج نے کشتواڑ کے گاؤں نواپا جی میں تقریری مقابلے کا انعقاد کیا۔ نواپا چی گاؤں کے 63 نوجوانوں نے تقریب میں شرکت کی۔ 3 مقدمات میں مفرور ملزم کو کرائم برانچ جموں نے گرفتار کیا۔ ملزم اور شریک ملزمان نے شکایت کنندہ سے 23.5 لاکھ روپے کی دھوکہ دہی کی تھی۔ سب ڈسٹرکٹ ہسپتال سرن کوٹ میں لیپروسکوپک سرجری کا آغاز۔ سرن کوٹ کے نظام صحت کو ابتر و افزوں کرنے میں عوام کا تعاون ناگزیر، BMO سرن کوٹ۔ ادھر پولیس سربراہ RR سوئن کی جانب سے شروع کیے گئے عوامی دربار نے جموں کشمیر میں عوامی سطح پر ایک مثبت تبدیلی کا عندیہ دیا ہے۔ حال ہی میں پولیس سربراہ کی حیثیت سے ذمہ داریاں سنبھالنے کے بعد پولیس چیف نے سب سے پہلے عوام تک رسائی کو ترجیحات میں شامل کیا اور ایک منفرد انداز میں از خود لوگوں سے ان کی شکایات کی سماعت کی۔ پہلے دن سے ہی عام آدمی بشمول زن و مرد اور کمزور و پسماندہ طبقات سے وابستہ افراد نے براہ راست پولیس چیف سے دو بدو ملاقات کی اور اپنے مسائل کے بارے میں انہیں آگاہی دی۔ ان شکایات اور مسائل میں بیشتر کا حل بروقت ہی نکالا گیا، جبکہ باقی ماندہ کو مناسب طریقے سے حل کرنے کے لیے اقدامات کیے گئے۔ ناظرین، اب آج کا پروگرام اپنے خاص پڑاؤ کی طرف بڑھ رہا ہے اور ہم آپ کو بتائیں گے کہ جموں کشمیر میں جل جیون مشن کی کیا کچھ صورتحال ہے۔ جل جیون مشن کے تحت ہر گھر کو نل سے جل میں مالی سال 2023-24 کے لیے 3000 کروڑ روپے دستیاب رکھے گئے تھے، تاہم اس کے باوجود ابھی بھی 13 بستیوں اور 22% گرام پنچایتوں و کمیونٹی ہیلتھ سینٹروں کے علاوہ 190 اسکولوں اور 172 آنگن واڑی مراکز میں پانی کی فراہمی نہیں کی گئی ہے۔ جل جیون مشن کے تحت سال کے آخر تک ہر گھر تک پائپوں سے پانی پہنچانے کا ہدف مقرر کیا گیا ہے، تاہم محکمہ ذرائع کے مطابق ابھی بھی 13 ایسے علاقے موجود ہیں جہاں پر پانی کی اسکیموں کے لیے کام کو سرے سے ہی شروع نہیں کیا گیا ہے۔ جل جیون مشن کے تحت اگرچہ مجموعی طور پر جموں کشمیر میں 11,682 کروڑ 7 لاکھ یقینی فنڈز موجود ہیں اور اس میں سے 2,402 کروڑ 45 لاکھ روپے کا تصرف بھی عمل میں لایا گیا ہے، تاہم ابھی بھی مالی سال 2023-24 کے دوران 3,052 کروڑ 90 لاکھ روپے کی رقم در دست ہے۔ دستیاب اعداد و شمار کے مطابق کل 6,766 بستیوں میں سے 1,925 کو اب تک 100% نل سے پانی پہنچانے کے دائرے میں لایا گیا ہے، جبکہ 4,828 بستیوں میں کام جاری ہے اور 13 میں کام شروع کرنا باقی ہے۔ اعداد و شمار کے مطابق 99% آنگن واڑی مراکز، جن کی تعداد 23,754 ہیں، کے علاوہ 5,331 گرام پنچایتوں اور کمیونٹی ہیلتھ سینٹروں تک بھی پائپوں سے پانی کی دستیابی پہنچائی گئی ہے۔ مجموعی طور پر 190 اسکولوں میں ابھی تک پانی کی رسائی پہنچانا باقی ہے۔ بڈگام اور سری نگر میں 1-1، جبکہ گاندربل میں 66، شوپیان میں 57، پلوامہ میں 56، ادھمپور میں 9 اسکولوں میں ابھی تک پینے کا پانی نہیں پہنچایا گیا ہے۔ ابھی تک 22% گرام پنچایتوں اور کمیونٹی ہیلتھ سینٹروں کو بھی ابھی تک اس مشن کے دائرے میں نہیں لایا گیا ہے۔ 172 آنگن واڑی مراکز بھی ابھی تشنائے طلب ہیں۔ ان میں ضلع بڈگام میں 90، گاندربل میں 22، پلوامہ میں 34، جموں میں 17، کپوارہ میں 6، ادھمپور میں 3 آنگن واڑی مراکز ہیں۔ تاہم جل جیون مشن کا کہنا ہے کہ 99% اسکولوں، جن کی تعداد 22,232 ہیں، کو پانی کی رسائی کے دائرے میں لایا گیا ہے، جبکہ 18,637 اسکولوں کے بیت الخلاؤں، 21,123 ہاتھ دھونے والے نلکوں میں بھی یہ سہولیات دستیاب ہے۔ مشن کے مطابق 35 اسکولوں میں بارش کے پانی کو ذخیرہ کر کے استعمال کرنے اور 306 مقامات پر سرِ نو پانی کو استعمال کی سہولت میں دستیاب ہیں۔
جموں کشمیر میں مجموعی طور پر ہنوز 75.91% گھرانوں کو پائپوں سے پانی پہنچانے کے دائرے میں لایا گیا ہے اور ان کی تعداد 14,20,097 ہے۔ تاہم مجموعی گھرانوں 8,70,660 میں اب تک 4,50,000 کے قریب کنبے ہیں جن کو اب تک جل جیون نل کی رسائی نہیں ہوئی ہے۔ 15 اگست 2019 کو شروع کیے گئے اس مشن کے تحت جموں کشمیر میں اب تک 8,44,631 کنبوں کو نل سے جل کے دائرے میں لایا گیا ہے۔ محکمہ کا کہنا ہے کہ 6,630 بستیوں میں گاؤں سطح پر پانی اور صفائی کمیونٹی کی تشکیل بھی عمل میں لائی گئی ہے، جبکہ 6,202 گاؤں میں عمل آوری کا منصوبہ بھی تیار کیا گیا ہے اور 2,056 بستیوں میں انسانی وسائل کی نشاندہی کی گئی ہے اور انہیں آپریشن دیکھ ریکھ کے لیے تربیت دی گئی ہے۔ مشن کی جانب سے جو بھی اعداد و شمار فراہم کروائے جائیں وہ اپنی جگہ ہیں، لیکن اسکرین پر ہم نے آپ کو یہ ویڈیو بھی دکھائی جہاں پر منڈی اڑائی کے وارڈ نمبر 4 اور 5 میں گندا پانی پینے سے مقامی لوگ مختلف بیماریوں میں مبتلا ہو چکے ہیں۔ جل شکتی محکمہ کی لاپرواہی سے عوام پریشان ہے۔ متعلقہ ٹھیکیدار اور محکمہ کے ملازمین کی من مانی اپنے عروج پر ہے۔